اور میرا دل نہیں تھا کہ میں اس دنیا کی طرف آؤں. میرا دل تھا کہ میں بس اپنی ایونٹ کروں اور اس میں رہوں. لیکن وہ میرے ریلیٹیو بھی تھے, انہوں نے مجھے کافی فورس کیا کہ آپ کرو, ایک دفعہ کرو. کہ تانوں بھی یہ مسئلہ لگ ہے کہ تسی اپنے آپ کو فٹ رکھنے واسطے ظاہر بات آرٹسٹ جو ہوتے ہیں, خاص طور جو ایکٹریس ہوتی ہیں, ان کو وہ فگر کے لیے بڑی کانشیس ہوتی ہیں. تو میں بھی ہوں. اچھا جی, بابر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ دنیا کا رواج ہے. میں ان چیزوں کی ٹینشن نہیں لیتی, پہلے لیتی تھی, اب نہیں لیتی. یہ دنیا کا رواج ہے. نیک انسان کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی یہ دنیا برداشت نہیں کرتی. ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا, کیونکہ نیک انسان کا گناہ دیکھ تو نیک بڑھ بہندا ہے تو یہ تو وہ انسان خطا کا پتلا ہے. ہاں, اور ایک گناہ گار ہے, اگر وہ گناہ کر رہا ہے اور ایک دفعہ وہ نیکی اس کی آپ کو نظر آ گئی ہے تو آپ اپریشیٹ کرو اس کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپریشیٹ کرنے سے وہ کتنا آگے آ جائے. جی بالکل. تو اس لیے میں نے یہ سوچتی, کیونکہ ان لوگوں کو یہ عادت ہے, دنیا کی یہ عادت ہے کہ یہ نیک انسان کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی برداشت نہیں کرتا. سو ان چیزوں کو سوچنا نہیں چاہیے. جی بالکل, میں اس گل نے اتفاق کراں گا. دنیا تے جڑا اسلام پھیلیا, سرکار دو عالم دی محبت نہ پھیلیا, نہ کہ وہ طنز نال اور کسی نو تکرار نہ پھیلیا. یہ اسلام بڑا خوبصورت ہے, وہ دی دعوت ہر بندے نو دیو, اور انشاءاللہ محبت نال ایک دن بندہ ضرور راغب ہو جاندا ہے. تے تسی جدو چلے تے جاندے سو تے بیان کرن دا بھی اتفاق ہویا. ہاں, بلکہ میں وہ تو مجھے ہر جگہ کہتے تھے کہ بیان ہی یہی کرے. تے میں تانوں کہاں گا تو میں تھوڑا جہا بیان کر کے دکھاؤ. نہیں, بیان یہی جیسے ہوتا ہے, ابھی میں نے حدیث سنا دی ہے, دوسرا یہ کوئی عالم تھوڑی ہے, ایسے کوئی حدیث سنا جو جتنا جانتے ہیں نہیں, مطلب جو ہاں ایسے ہوتا ہے. وہ پراپر وہ نہیں جیسے ایک مولوی ایک ممبر پہ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں. نہیں وہ تو نہیں, لیکن تبلیغ کا تو یہ ہوتا ہے نا. دیکھیں سب کی مجھے پتا ہے تھوڑا سا کہ جب وہ جاتے ہیں تو بس وہ ایک کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے نا, نماز کی دعوت دینا, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, اور نیکی کی دعوت دینا, اور جو ہے نا یہی ہوتا ہے. جو چیزیں پتہ ہوتی ہیں پھر وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے. جیسے آج دیکھیں کہ ایک ڈانس کرنے والے کو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے, یہ بدکار ہے. زانی کو سب برا کہہ رہے ہیں, شرابی کو سب برا کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ کتنے میرے گھر سے, میرے گھر والے, میرے بستی والے, میرے ہمسائے, میرے شہر والے کتنے جو ہے نا جہنم میں کٹ کے جا رہے ہیں. ہاں, ایک دفعہ جب آپ علیہ السلام ایسے بیٹھے تھے, جس کا مفہوم ہے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, تو آپ علیہ السلام داروں کو دار رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی ایک یہودی تھا, مر گیا, بس ختم ہو گیا, آپ کیوں اتنا رو رہے؟ کہہ رہے بے شک وہ یہودی تھا, لیکن میرا امتی تو تھا, آج بغیر کلمے کے چلا گیا, ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا. آج آپ دیکھیں کہ نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اب دیکھیں میں خود جا کے لاکھوں کی چیز لے آؤں, آپ بھی جا کے بازار سے کچھ بھی لے آئیں, لیکن ایک تحفہ آپ کو کوئی دے, وہ اس کی کوئی ویلیو نہ ہو, کوئی قیمت نہ ہو, لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی کہ یہ تحفہ ہے, اور یہ مجھے کسی نے دیا ہے, کیونکہ تحفہ انمول ہوتا ہے. یہ نماز تحفہ ملی ہے. جب آپ علیہ السلام معراج پر گئے تھے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اللہ سے بات کریں, کیسے اللہ سے مانگیں, کیسے اللہ کی ہم شکر گزاری کریں. تو پھر جب آپ علیہ السلام معراج پر گئے تھے تو پھر اللہ نے یہ نماز کا تحفہ دیا. تو پھر جب نماز ہے تو صحابہ اکرام اتنا خوش ہوئے کہ آج اللہ سے لینے کا ہمیں ذریعہ مل گیا, اللہ سے ہمیں مانگنے کا ذریعہ مل گیا, اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا. اور دیکھیں کہ آج ہمارے گھر میں کتنے بے نماز